In last lecture, we had discussed the Queens versus Dudley and Stephens case. یہ وہ کیس تھا جس میں سمندر میں 5 لوگ پھنس گئے تھے اور کینیبلزم کا مقدمہ چلا تھا. اب اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے دوبارہ جیرمی بینتھم کی یوٹیلیٹیرین فلسفے کی طرف دیکھتے ہیں. بینتھم 1748 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور 12 سال کی عمر میں آکسفورڈ چلے گئے. 15 سال کی عمر میں لاء اسکول گئے اور 19 سال کی عمر میں بار میں داخلہ لیا، لیکن کبھی وکالت نہیں کی. انہوں نے اپنی زندگی جورسپروڈنس اور مورل فلسفی کو وقف کر دی. بینتھم کے مطابق یوٹیلیٹیرین کا نظریہ بہت سادہ ہے. اخلاقیات کا سب سے بڑا اصول پلیئر اوور پین ہے، یعنی کسی بھی سچویشن میں درد اور تکلیف کو کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشی مل سکے. چونکہ ہم درد اور خوشی کے تابع ہیں، اس لیے کوئی بھی مورل سسٹم اس سے بڑھ نہیں سکتا. یہ اصول نہ صرف افراد کے لیے ہے بلکہ کمیونٹیز اور لیجسلیٹرز کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے. بینتھم کمیونٹی کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ان کے مطابق یہ صرف افرادی لوگوں کا مجموعہ ہے جو اسے تشکیل دیتے ہیں. اس لیے پالیسی، قوانین یا انصاف کا فیصلہ کرتے وقت شہریوں اور لیجسلیٹرز کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر ہم تمام فوائد کو جمع کریں اور تمام نقصانات کو نفی کریں، جو خوشی کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتا ہے وہی درست ہے. یہی یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرنے کا مطلب ہے. یعنی عام الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہے. اگر ایک کام کرنے سے، قانون سازی کرنے سے لوگوں کو نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی کام درست ہے. یوٹیلیٹیرین لاجک اکثر کاسٹ بینیفٹ انالیسس سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں کمپنیز، گورنمنٹس عام طور پر انہیں استعمال کرتی ہیں. جب بھی وہ لیجسلیشن کرتی ہیں یا کمپنیز اپنی پالیسیز بناتی ہیں تو وہ اس میں اس کا استعمال کرتی ہیں. اس میں باقاعدہ انسان کی ایک ویلیو لگائی جاتی ہے، اس کی قیمت لگائی جاتی ہے کہ یہ کام کیا جائے گا تو ان لوگوں کو اتنے ڈالرز کا فائدہ ہوگا یا اتنے ڈالرز کا نقصان ہوگا. مثال کے طور پر چیک ریپبلک میں سگریٹ پر ایکسائز ٹیکس بڑھانے کے سلسلے میں فلپ مورس نے، جو ایک بہت بڑی ٹوبیکو کمپنی ہے، اس نے اس پر کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرایا، جس میں پتہ چلا کہ چیک ریپبلک کو مالی طور پر سگریٹ نوشی سے فائدہ ہوتا ہے. اگرچہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہیلتھ کیئر کاسٹس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن حکومت کو سگریٹ نوشی کی پروڈکٹس بیچنے سے جو ٹیکس ملتا ہے، ان لوگوں کے پری میچور موت پر پینشنز اور ہاؤسنگ کی بچت کی بنسبت زیادہ فائدہ ہے. اس مطالعے کے مطابق چیک ریپبلک میں نیٹ پبلک فائنینس گین جو $147 ملین تھا اور پری میچور موت پر $1200 فی فرد کی بچت تھی. یہ باقاعدہ انہوں نے انالیسس کر کے بتائے. یعنی انہوں نے گورنمنٹ کو بتایا کہ سگریٹ نوشی سے اگر لوگوں کی صحت خراب ہوگی تو وہ جلدی مر جائیں گے، اور جلدی مرنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ کتنے زیادہ فائدے ہوں گے، جس میں گورنمنٹ کو کافی سیونگ ہو سکتی ہے. تاہم جب یہ تجزیہ عوام کے سامنے آیا تو فلپ مورس کو اس ہارٹ لیس کیلکولیشن پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ تجزیہ انسانی زندگی کی قدر اور خاندانوں کے دکھوں کو نظر انداز کر رہا ہے. یہ تنازع اس ایتھیکل ڈائلیما کو اجاگر کرتا ہے. کیا انسانی زندگی کی قیمت کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور مشہور مثال دیکھیے. 1970 کی دہائی میں فورڈ پینٹو کیس ایک سامنے آیا. پینٹو ایک مقبول سب کمپیکٹ کار تھی جس میں ایک ڈیزائن فلا تھا. اس کا فیول ٹینک گاڑی کے پچھلی سائڈ پہ تھا. جب ریئر اینڈ کولیجن ہوتا، یعنی پیچھے سے کوئی گاڑی ہٹ کرتی تو وہ پھٹ جاتا تھا. اور حیرت کی بات ہے فورڈ کو اس کے بارے میں معلوم بھی تھا، لیکن انہوں نے ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا
کہ آیا ایک شیلڈ اگر وہ سیفٹی شیلڈ اس کے درمیان میں نصب کر دی جائے فیول ٹینک اور پیسنجر کے درمیان تو اس کی کتنی کاسٹ ہوگی۔ انہوں نے پارٹ کی قیمت $11 اور تمام متاثرہ گاڑیوں کی مجموعی قیمت $137 ملین کے حساب سے نکالی، یعنی اگر تمام گاڑیاں جو ان کی مارکیٹ میں تھیں یا وہ جو لانا چاہ رہے تھے اس میں اگر وہ سیفٹی شیلڈ نصب کی جائے تو $137 ملین بنتی تھی۔ پھر 180 ممکنہ موتوں کی قیمت $2 لاکھ فی موت کے حساب سے، 180 انجریز کی قیمت $67,000 فی انجری کے حساب سے، اور 2000 گاڑیوں کی مرمت کی قیمت $700 فی گاڑی نکالی، اور بینیفٹس کی کل قیمت $49.5 ملین نکلی۔ یہ تمام کیلکولیشنز کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم شیلڈز نہ لگوائیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہے، تو اسی لیے انہوں نے شیلڈ نہیں لگوائی۔ یہ بات ایک میمو ٹرائل کے دوران معلوم ہوئی تو جیوررز حیران رہ گئے اور انہوں نے ایک بڑا سیٹلمنٹ ایوارڈ کیا۔ یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ میمو ٹرائل وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو میمورینڈم بھی کہتے ہیں، انٹرنل میمورینڈم۔ یہ کسی بھی ٹرائل کے دوران اگر کمپنی کی انٹرنل انفارمیشن کے ڈاکومنٹس اگر پیش کیے جائیں ایز این ایویڈنس تو ان کو میمو ٹرائل کہتے ہیں۔ یہ کیس یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ آیا کاسٹ بینیفٹ انالیسز واقعی انسانی زندگی کی قدر کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا کوئی اس طریقہ کار کا دفاع کر سکتا ہے، یا یہ بنیادی طور پر یوٹیلیٹیرین کیلکولس کو ختم کر دیتا ہے کہ زندگی کی قیمت کو رقم میں تبدیل کر دیا جائے؟ یعنی یہ سوالیہ نشان ہے، یہ بڑی ایک حیرت والی بات ہے کہ زندگی کی ایک انہوں نے قیمت نکال لی۔ ان مثالوں سے ہم دو اعتراضات کو دیکھ سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک فرد اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں، اور دوسرا کہ آیا تمام ویلیوز کو ایک سنگل میئر آف یوٹیلیٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی ہم تمام انسانی اقدار کو مانیٹری ٹرم میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تھورن ڈائک ایک ماہر نفسیات ہیں۔ 1930 کی دہائی میں انہوں نے اپنے نظریے کو جانچنے کے لیے ایک سروے کیا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کن کن ناپسندیدہ تجربات کے لیے کتنی رقم لینا چاہیں گے، جیسے کہ ایک دانت کو کھنچوانا یا ایک زندہ کیڑا کھانا۔ حیرت انگیز طور پر سروے کے جو نتائج آئے ان سے معلوم ہوا کہ تمام وانٹس اور سیٹسفیکشنز کو مانیٹری ٹرم میں ناپا جا سکتا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے بینتھم کے نظریے یوٹیلیٹیرینزم پر جو اعتراضات ہوئے تھے ان پر غور کیا، خاص طور پر انڈیویجول رائٹس کے حوالے سے۔ کیا یوٹیلیٹیرینزم ان حقوق کا احترام کرنے کے قابل ہے، خاص طور پر ایکسٹریم کیسز؟ فار ایگزامپل یو ہیو اے ریزن ٹو بلیو کہ ایک آدمی کے پاس دہشت گردی کی انفارمیشن ہے، اب آپ اس کو ٹارچر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو ٹارچر کرنے سے اس کے انڈیویجول رائٹس انفرنج ہو سکتے ہیں، یا کہ تمام ویلیوز کمنسریبل ہیں، یعنی انہیں کمپیئر اور ایگریگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا ہم تمام ویلیوز کو ڈالر کے متبادل میئر کر سکتے ہیں؟ بینتھم کا یوٹیلیٹیرین فلسفہ اس نظریے پر مبنی ہے کہ تمام انسانی اعمال کا مقصد زیادہ سے زیادہ خوشی یا پلیئر کو بڑھانا ہونا چاہیے۔ تاہم مختلف اقسام کے پلیئرز کی درجہ بندی یا فیصلہ کرنے سے انکار نے ایک بحث کو جنم دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ پلیئرز جیسے ذہنی یا اخلاقی سرگرمیوں سے وابستہ خوشیوں کو زیادہ قیمتی سمجھا جانا چاہیے بجائے سادہ جسمانی پلیئرز کے۔ لیکن بینتھم کا ماننا تھا کہ پلیئر ہی ہے اور اس کی قدر صرف اس کی شدت اور دورانیہ پر منحصر ہے، نہ کہ اس سرگرمی کی نوعیت پر جس سے یہ پلیئر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی تمام پلیئرز کو برابر سمجھ سکتے ہیں، یا ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کچھ انہیرنٹلی زیادہ قیمتی ہیں،
اسی مقام پر بعد کے فلسفی جیسے جان سٹورٹ مل داخل ہوئے، جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ کچھ پلیئر جیسے ذہنی اور اخلاقی پلیئرز زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہوتے ہیں۔ مل کا ایک مشہور قول ہے، "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied." یعنی ان کا کہنا ہے کہ کچھ اعلیٰ قسم کی خوشیاں ہائر پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے محنت اور ترقی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کی اپنی فطرت میں وہ دوسری قسم کی خوشیوں سے زیادہ قیمتی اور قابل احترام سمجھی جاتی ہیں۔ مل نے انڈیویجول رائٹس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی اور یہ دلیل دی کہ جسٹس اور رائٹس کا احترام سوسائٹی کی طویل مدتی یوٹیلیٹی کے لیے ضروری ہے۔ تاہم کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ مل کا جسٹس اور ہائر پلیئر پر زور دینا در حقیقت یوٹیلیٹیرین فریم ورک سے باہر جا رہا ہے۔ ان سوالات کے مکمل جوابات کے لیے ہمیں دیگر مورل تھیوریز کو بھی جانچنا پڑے گا اور ان کے رائٹس اور جسٹس کے اصولوں کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا۔ دریں اثنا جیریمی بینتھم، جنہوں نے یوٹیلیٹیریم کو ایک ڈاکٹرائن کے طور پر فروغ دیا، اپنے اصولوں پر قائم رہے، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی ان کی پریزروڈ باڈی جو ان کے اپنے کپڑوں میں ملبوس ہے آج بھی لنڈن یونیورسٹی کے ایک گلاس کیس میں موجود ہے۔ یہ تصویر ہمیں ان کی یوٹیلیٹیرینزم کے ساتھ کمٹمنٹ کی یاد دلاتی ہے، جو ان کے لیے زندگی اور موت دونوں میں یکساں اہم تھی۔ ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتی ہے کہ فلسفیانہ نظریات کا اثر ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر کس حد تک ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے یوٹیلیٹیرینزم کے کئی پہلوؤں کا جائزہ لیا، خاص طور پر مل اور بینتھم کے نظریات پر گفتگو کی۔ اگلی بار ہم رائٹس کے تصور کو مزید گہرائی سے جانچیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے مختلف مورل تھیوریز ہمیں ہمارے معاشرتی اور قانونی اصولوں کی بہتر سمجھ بوجھ فراہم کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پیچیدہ اور روکھے سوکھے موضوع پر ہمارے ساتھ غور کیا اور لیکچر میں ساتھ رہے۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں جہاں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو آج کے مباحثے نے پیدا کیے ہیں۔ جہاں تک بھی ممکن ہو علم کی جستجو جاری رکھیں اور کبھی بھی سوالات اٹھانے سے نہ گھبرائیں۔